بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین کی امت سے پیدا فرمایا، آپ کی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا، اور یہ وہ اعزاز ہے جو دنیا و آخرت میں سب سے بڑا اعزاز ہے۔ دو آیات مبارکہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی آخری دو آیات تلاوت کی۔ یہ آیات مبارکہ جن کا ترجمہ پوری انسانیت کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی پر مجبور بھی کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی اس سے ضمانت بھی میسر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس ہمارا وہ برگزیدہ رسول تمہیں میں سے تشریف لایا کہ تمہارا کسی بھی مشقت میں پڑنا اس کو بہت زیادہ بھاری لگتا ہے، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے دکھ پہنچتا ہے، اور تمہاری دنیا اور عاقبت سنوارنے کے لیے ہمیشہ خواہش مند رہتا ہے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ کا صرف ایک ہی کام ہے جو آپ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ انسانیت سارے لوگ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ساری حیات طیبہ، ساری زندگی انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا کر اس کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کی ذریعے سے ابدی نعمتوں کے حصول کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی تمنا، آرزو، تگ و دو، محنت، مشقت، رات دن، ساری حیات طیبہ اسی میں گزاری۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بھلائی چاہتے والی ہستی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، تمام انسانیت کی، تمام جن و انس جو مکلف ہیں ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو دین مبین کی تعریف ایک جملے میں بتاؤں
تو دین کی تعریف یہ ہے کہ دین، ایمان، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے خیر اور بھلائی کی سوچ اور عمل کا نام ہے۔ جو شخص دوسروں کا بھلا نہیں سوچ سکتا، دوسروں کی خیر نہیں سوچ سکتا، اس کا دین اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنے مرضی حج عمرے کرے، جتنی مرضی عبادات کرے، جس انسان کے من میں اللہ کی مخلوقات کی خیر کی سوچ اور دوسرے بھائیوں، دوسرے انسانوں کی بھلائی اور بہتری اس کی سوچ میں داخل نہ ہو، اس وقت تک اس کے من میں ایمان کا قطرہ بھی نہیں آ سکتا۔ ایمان صرف اسے نصیب ہوتا ہے جو ساری مخلوقات کی سوچ خیر کی رکھے، ان کے لیے بھلائی چاہے۔ اس لیے مومنین کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے میں بھی بھیجتے صحابہ کرام کو، تو فرماتے کہ وہاں کہ آپ نے سبزے کو نہیں کاٹنا ہے، وہاں کے عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، تمہاری جنگ صرف ان کے ساتھ ہوگی جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے کہ آپ کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرے آقا کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے۔ بھلائی چاہنے والی وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کے لیے، کافروں کے لیے بھی میرے آقا کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں کافر بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، اس میں جمادات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں۔ عالمین میں، کائنات عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے نیاز ہو، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں کہ آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کی رأفت مومنین کے لیے تو اتنی زیادہ ہے کہ اس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا ہے تمہاری دنیا بھی سنورے اور تمہاری آخرت بھی سنورے، تمہیں دوزخ سے یہ بچا لیں، جنت کا مستحق بنا دیں۔ یہ ان کی رؤوف اور رحیم، یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں۔ رؤوف بھی ہے مالک الملک، رحیم بھی ہے اللہ رب العزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی رحیم کی صفت تو ہم ہر جگہ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس رحمان اور رحیم مالک الملک کی نام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور اسی کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم اللہ نے تمام انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو رؤوف اور رحیم کا لقب عطا نہیں کیا ہے۔ اپنی اس صفت میں مالک الملک نے صرف سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو شامل کیا ہے کہ اللہ بھی رؤوف ہے، آقا علیہ السلام بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے اور اللہ کے رسول معظم صلی اللہ تعالی وسلم بھی رحیم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ صفات مالک نے بیان فرما کے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم
پھر اگر یہ منہ موڑ لیں آپ کے تو یہ مرتبہ کمال ہے، ان کی خیر خواہی کی اتنی انتہا ہے، لیکن یہ پھر بھی اگر غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور ادھر آپ کی طرف آنے کے لیے تیار نہ ہوں تو فقل آپ فرما دیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری ہمیں مدد ملے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور مدد نہ ملے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا سارا کا سارا دھیان اپنے رب ذوالجلال کی کرم نوازیوں پر ہے، اور ہمارے لیے بس وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ پہ جب غار میں صدیق اکبر جو ہے وہ دشمنوں کی پیچھے سے پہنچ جانے کی صورت میں غمزدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمزدہ نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا، اسی پر بھروسہ کیا، جو میرا رب ہے نا، میں نے اپنے مالک اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا۔ وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک رب ہے، جو ان عظمتوں والا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ساری نظریں اس کی ذات پر ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جو شخص ان آیات مبارکہ کی تلاوت اپنا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں تمام مخلوقات کے دلوں کی زینت بنا دیتا ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی ان آیات کی تلاوت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم میں سے، آپ میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو معزز، عزت والا، سرخ روح ہونے والا، لوگوں کی نظروں میں اور ان کے دلوں میں بسنے والا بنانا چاہتا ہے تو ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر جاگزیں کر دے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور لوگوں کی تربیت، ان کی خیر خواہی، اتنی زیادہ خیر خواہی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح پتنگے ہوتے ہیں نا، پتنگے جب آگ جلتی ہے تو اس کے گرد منڈلاتے ہیں، اور اس کے گرد منڈلانے کی وجہ سے بالآخر اسی میں گر کر جو ہے نا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے پتنگے، جہاں آگ جل رہی ہو تو مچھر پتنگے ان لے کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جہنم میں جانے کے لیے ان پتنگوں کی طرح آگ میں کودنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے پیچھے سے تمہاری پشتوں کو پکڑ کر تمہیں ادھر سے بچا کے ہلاکت اور تباہی و بربادی سے بچا دوں، یہ میں اس خاطر تشریف لایا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ اسی انسانیت کی تعمیر میں، تعمیر کردار میں، ان کی سیرت و کردار کو بنانے میں گزار دی۔ تو مجھے آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد یاد آیا، تو میں نے کہا کہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں آپ کو میں وہ ارشاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم یاد کروا دوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے لوگ ہیں، 7 قسموں کے لوگ ہیں کہ رب ذوالجلال ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش الہی کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ جگہ میسر کسی کو نہیں آئے گی۔ یعنی 7 قسموں کے لوگ ہیں جن کو رب ذوالجلال اپنے عرش عظیم کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا۔ بس یہ چاروں کون لوگ ہیں، 7 کون لوگ ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی سیرت و کردار کو
اس طرح سے ڈالنا ہے کہ اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں رہنے کے ہم سارے مستحق بن جائیں. اور یہی وہ خاصیات ہیں، یہی یہ اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ، جن پر چلنے والا اللہ رب العزت کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والا جو شخص 7 قسموں والے ہوں گے، ان میں پہلا شخص وہ ہے امام عادل، عدل کرنے والا امام، امام عادل. جب کوئی کسی، ہر شخص پر عدل یہ فرض ہے، عدل لازم ہے ہر شخص پر، لیکن جس کو کسی ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہو تو اس کو تو اور زیادہ عادل ہونا چاہیے. اور دنیا کائنات میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے تو سواریاں کم تھیں، ساز و سامان تو تھا ہی کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے سواریوں کو تقسیم فرمایا کہ 3 لوگ جو ہے وہ ایک اونٹ پر سواری کریں گے. تو لیکن تینوں اکٹھے نہیں کریں گے، باری باری کریں گے. میرے آقا نے جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم فرمایا. یہ نہیں ہے کہ تم سارے اس پر بوجھ بن کے سارے چڑھ جاؤ اس پر، اور یہ کہ یہ تو حیوان ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، تو اس کو تکلیف دینے میں کیا حرج ہے، ہم سارے اس پر بیٹھ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سواری کرے گا، ایک منزل کا تعین کریں گے، یہاں سے یہاں تک ایک سواری کرے گا، وہاں سے آگے یہ دوسری منزل میں دوسرا سواری کرے گا، تیسری منزل میں تیسرا سواری کرے گا، سارے اکٹھے سوار نہیں ہوں گے. آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک حویلی میں ایک اونٹ، اس نے میرے آقا کو دیکھا، ہنّا وزرفت عیناہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس اونٹ کی آہ نکلی. جیسے انسان غم، دکھ، پریشانی، مصیبت، انتہائی مصیبت میں غم زدہ ہوتا ہے تو آہ نکلتی ہے، تو وہ آہ نکلی اس اونٹ کی. تو آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے. آقا علیہ السلام اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصاری کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اس اونٹ کے مالک ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا فلا لا تتق اللہ فی ھذہ البہائم انہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ. تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ان جانوروں کے بارے میں رویہ رکھنے کی صورت میں، تم سے اللہ کا خوف تمہیں نہیں آتا. اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو. تو جانور کے ساتھ بھی میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو جانور تو دور کی بات ہے، ہمارے تو کسی انسان کے ساتھ عدل کرنے کا تصور اور کوئی من کے اندر کوئی رتی برابر بھی کوئی احساس و ادراک کی بھی نہیں ہوتا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے عدل کے پیمانے پر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ سواری 3 لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں تو ایک سواری جس پر آپ تھے، حضرت مرثد تھے، پہلے ابو لبابہ تھے، بعد میں ان کو آپ نے گورنر ذمہ داری دے کے مدینہ طیبہ بھیج دیا. تو حضرت مرثد وہ
آپ کے ساتھ ان 3 لوگوں میں شامل ہوئے، ایک آپ تھے، ایک حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ یہ آپ کے ساتھ حصہ پانے والوں میں، سواری میں شریک ہونے والوں میں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت مرثد ابن ابی مرثد اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ 3 ہستے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر سوار کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جب سواری کی باری ختم ہونے کو آئی، یعنی وہ منزل، وہ جگہ جہاں تک جانا تھا اور آپ کی سواری کا حصہ ختم ہو جانا تھا، تو آپ نے اترنے کا ارادہ فرمایا۔ اب یہ دونوں صحابی حضرت علی المرتضیٰ، اب ان کی خوش قسمتی کی کیا انتہا ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوں اور ان غلاموں نے سواری کی لگام تھامی ہوئی اور پیدل چل رہے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری باری ختم ہو گئی، اب میں نیچے اتروں گا اور تم میں سے ایک سواری پر سوار ہوگا۔ انہوں نے اصرار کیا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ اور بعد میں حضرت مرثد، انہوں نے اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی باری ہاتھ جوڑ کے آپ کو ہبہ کرتے ہیں، آپ سوار رہے، ہم آپ کے سواری کی گرد راہ کو اپنے چہرے پر ملیں، اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، ہم اپنی باری یا رسول اللہ آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ اب کوئی اگر ہبہ کر دے کوئی شے، تو ہدیے کو اور ہبہ کو قبول کرنے کی بھی اجازت ہے، دینے کی بھی اجازت ہے۔ اب دینے والوں نے دیا، لیکن میرے محبوب مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری انسانیت کو سبق سکھانا تھا، تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہماری ساری مومن کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انتما باقوا منی، تم دونوں جو یہ پیشکش کر رہے ہو نا، تم مجھ سے زیادہ طاقت اور قوت والے نہیں ہو، کہ مجھے کو تو ضرورت ہو سوار ہونے کی اور تمہیں ضرورت نہ ہو، تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو نہیں ہو، میں تم سے زیادہ قوی ہوں۔ اور دوسرا فرمایا وما انا اغنی عنکما من الاجر، اور دوسری یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو تو اللہ کی بارگاہ سے اجر چاہیے اور مجھے نہیں چاہیے، تو اگر تمہیں چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے، تو تم اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اجر پانے کے لیے پیدل چل کے گرد و غبار کو اپنے اوپر ڈالنے کی سعادت سمجھتے ہو، تو میں بھی اسی طرح اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ تم سوار ہوگے، میں اللہ کی راہ میں سید الانبیاء والمرسلین ہو کر پیدل چلوں گا۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ تاکہ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اپنے غلام کو سوار کیا۔ یہ میرے آقا نے یہی تربیت تو دی تھی، تو اس لیے تو فاروق اعظم نے جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے قریب وہاں پر پہنچے تھے، تو غلام کی سواری کا ٹائم تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، دنیا کفر سامنے ہے، تو آپ سوار ہو جائیں، میں اپنی سواری آپ کو دیتا ہوں۔ تو آپ کے سامنے تو میرے آقا کی سنت تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں، باری تیری ہے، سوار تم ہی ہوگے۔ اب جب فاتح بیت المقدس کے سامنے، وہاں ان کے قلعے کے سامنے قریب پہنچتے ہیں، تو ایک شخص ہے جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے، جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، اور ایک شخص ہے جو سوار بیٹھا ہے۔ اب وہ عیسائیوں نے جو بیت المقدس پر قابض تھے، انہوں نے کیا سوچا ہوگا، کون
अमीर उल मोमिनीन, 2 बंदे तो टोटल आए हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं है, 2 बंदे सिर्फ आए हैं। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर आप अमीर उल मोमिनीन आएँ तो हम कला के दरवाजे खोल देंगे, उनके साथ बात करनी है। तो आप सिर्फ एक गुलाम को साथ लेकर, एक सवारी एक गुलाम को साथ लेकर मदीना तैयबा से बैतुल मक़दस तक का सैकड़ों मील का फासला तय किया। और जब ये आखिरी लम्हा था तो उस वक़्त बारी उनकी थी, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया नहीं, तू सवार होगा और मैं अपनी बारी पे पैदल चलूँगा। अब उन लोगों को ये नज़र आ रहा था कि जो ऊपर सवार आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन होंगे। तो जब उन्होंने ये मंज़र देखा तो उन्होंने सवार को अमीरुल मोमिनीन समझा, पैदल चलने वाले को गुलाम समझा। तो उनको बताया गया कि ये जो सवारी पर सवार है ना, ये गुलाम है, पैदल चलने वाला अमीरुल मोमिनीन है। और वो इसलिए है कि मेरे आका ने अदल करने का हुक्म दिया है। तो बारी अमीरुल मोमिनीन की नहीं थी, गुलाम की सवारी की थी। तो अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहा है और गुलाम सवारी पर सवार है। उन्होंने कहा कि जो अमीरुल मोमिनीन ये अपने अमल से, अपने किरदार से ये वाज़े साबित करता है कि वो दुनिया कुफर के सामने इस पर किसी लौमत लाइम, किसी मुलामत करने वाले की मुलामत का लिहाज नहीं करता और अल्लाह रसूल के हुक्म की इताअत का पाबंद है, उनसे हमारी इज्जतों क्या ख़तरा हो सकता है। उन्होंने अल्लाह अपने कले के दरवाजे खोल दिए और अमीरुल मोमिनीन को दाखिल होने का इज़्न दिया कि आप हमारे ऊपर तशरीफ़ लाएं, हम आपकी ग़ुलामी में रहेंगे। ऐसे शख्स से हमारी इज़्ज़तों को कोई ख़तरा नहीं है। ये वो अदल का पैमाना है जो मेरे आका ने अपने सहाबा कराम को भी दिया, अपनी ज़ात के पूरी सीरत व किरदार में सारी ज़िंदगी यही अदल किया। मैदान जंग में, जिसमें मैंने बताया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ हज़रत अली और मुर्तज़ा हिस्सेदार थे, जब मैदान जंग हुआ तो सामने दुनिया कुफर की सफ़ें हैं। अबू जाल ने सफ़ बंदी की, इधर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी की, इधर मुसलमान खड़े हैं और सलारे मोमिनीन ताजदार कायनात अपने ग़ुलामों को देख रहे हैं। उधर अबू जहल जो है ना वो अपनी सफ़ बंदी कर रहा है। जब ये आमने सामने सफ़ बंद थे मैदान बद्र में, तो आका अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक में एक छड़ी थी। आका अलैहिस्सलाम मुशाहिदा फरमा रहे थे अपने ग़ुलामों की सफ़ों का। तो दरमियान में हज़रत सवाद बिन गज़िया, ये एक सहाबी, वो सहाबी हैं जिन्होंने मैदान जंग में कुर्ता भी इनको मुयस्सर नहीं था, सिर्फ तैबंद था। तो आका अलैहिस्सलाम जब यूं साथ गुजरे तो ये थोड़ा सा सफ़ में आगे खड़े थे। आका अलैहिस्सलाम के हाथ में जो छड़ी मुबारक थी, आपने उनके पेट पर यूं लगा के फरमाया, इस्तवे या सवाद, ऐ सवाद ज़रा सफ़ में सीधे हो जाओ। जब ये उन्होंने उनके पेट पर छड़ी हल्की सी इस तरह करके लगाई तो बस एक नया मंज़र आसमान ने, आसमानी मखलूक ने, कायनात आलमीन ने नया मंज़र देखा। हज़रत सवाद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तकिदनी, या रसूलल्लाह आपकी छड़ी मारने से मुझे एक तकलीफ़ पहुंची है, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, आप मुझे इसका बदला दें। इस्तकिदनी, अब आप इस मंज़र में खो जाएं।
کائنات عالمین ساری تھم نہیں گئی ہوگی جب آقا سے بدلہ لینے کی بات حضرت سواد نے کی ہوگی۔ صحابہ کرام کا کیا عالم ہوگا کہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ سامنے دشمن کھڑا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے بات۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے چھڑی سواد کے ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا عقیدنی، اے سواد اپنا بدلہ لے لو۔ یہ منظر شاید ان آسمانوں کی مخلوقات نے پوری زندگی میں کبھی شاید دیکھا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے چھڑی تھمائی، صحابہ کرام ششدر ہیں کہ جنگ کے اس منظر میں یہ کر کیا رہا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عدل کا درس دینے کے لیے آئے ہیں، ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ عدل ہوتا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چھڑی پکڑا دی۔ اب حضرت مرثد کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم پر تو، میرے پیٹ پر تو کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم مبارک پر تو کپڑا ہے، بدلہ پورا تو نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے دوسرا منظر کائنات عالمین کو دکھایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا کہ اب بدلہ لے لو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے، جو اتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اتنی مجھے پہنچا کے برابر کر دو۔ قربان جائیں حضرت سواد تیرے ایمان کی کیفیات پر۔ حضرت سواد جب آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سواد آپ کے پیٹ مبارک پہ جا کے تو آپ کے جپھی لگا لی اور آپ کے پیٹ پر بوسے دینے لگے۔ فاتانہ کہو، گلے لگایا، آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر جو ہے وہ بوسے دیے اور عرض کی فقبل بطنہ، آپ کے پیٹ مبارک پر بوسے دیے۔ فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ما ترا، منظر آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جنگ کا عالم ہے، پتنی اگلے سانس میں جو ہے نا میں پھر زیارت آقا علیہ السلام کی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ شہادت کی نیت لے کر آئے ہیں تو مالک الملک شہادت عطا فرما دے گا، تو میں تو یہ صرف ایک بہانہ بنایا ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میرے آقا آپ نے فرمایا ہے من مسنی لن تمسہ النار، جو مجھے چھو لے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو یا رسول اللہ بہانہ بنایا تھا بھائی آخری لمحہ پر آپ کا بوسہ جس میں انور کا نصیب ہو جائے، بس یہی تمنا اور یہی سارا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ میرے لیے یہی ایک ہی کافی ہے، تحفہ کافی ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم انور کے ساتھ میرے لب مبارک لگ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخر العہد أَن يَمَسَّ جَلَدِي جَلْدَكَ، تو میں نے یہ چاہا کہ یا رسول اللہ میری سانسوں کی، میری زندگی کی آخری زمانہ، آخری گھڑی ایسی ہو جائے کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس کرے، میری جلد آپ کی جلد مبارک سے مس کرے، بس یہی ایک آرزو اور یہ ایک تمنا تھی۔ اب میں شہادت کے لیے تیار ہوں کہ مالک الملک مجھے شہادت دے دے۔ میرے آقا نے میدان جنگ میں بھی عدل فرمایا اور فرمایا کہ جو عدل کرے گا اور عدل کی کرسی پر بیٹھ کر ظلم نہیں کرے گا اور کسی ظلم کا ساتھ بھی نہیں لے گا، ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، وہ میرے رب ذوالجلال کے عرش کے سائے میں پہلے نمبر پر بیٹھا ہوگا۔
مسلمانوں کا کردار کہاں گیا، کہاں گیا؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے استثناء نہیں لیا کہ مجھ پر کوئی دنیا کا قانون لاگو نہ ہو، آخری سانسوں تک مجھے استثناء ملے۔ یہ نبی کی ذات کو بھی استثناء نہیں حاصل کیا، نہ دیا ہے۔ اور اگر چاہتے تو کون دنیا کی طاقت تھی جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں لیا، کسی نبی نے نہیں لیا، کسی صحابی نے نہیں لیا، اس لیے کہ ہر کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے قیامت کے دن مالک الملک پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ تو 7 لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عدل کرنے والا امام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس پر ماخوذ ہوں گے، مسئول ہوں گے، پوچھے جائیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان پر ظلم کیا یا عدل کیا؟ مسلمان کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتا، کافر کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت طیبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ارشاد فرمایا، کدھر گیا؟ قلبہ نشأ فی عبادت ربی، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہو، عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والا دوسرا شخص وہ ہوگا جو جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ بڑھاپے میں تو جب اور ساری طاقتیں قوتیں ختم ہو جاتی ہیں تو گھر والے بھی پوچھتے نہیں ہیں، تو جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تسبیح پکڑ لیتا ہے، اور کام کاری کوئی نہیں سکتا، تو اس وقت تسبیح تو اس وقت تو سارے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اصل بندگی اور عبادت یہ ہے جب جوانی کا دور ہو اور انسان کا دل اللہ کی عبادت میں مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ، جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کو گزارے، وہ جوان شخص مالک الملک کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی جب ان کو قید خانے سے رہائی کا حکم دیا گیا کہ آپ کو آزاد کر دیا کہ آپ تشریف لائیں، انہوں نے فرمایا نہیں، میں باہر ایسے نہیں آؤں گا، پہلے ان کے پوچھیں کہ وہ جو عورتوں نے تہمت لگائی تھی اس کا کیا بنا، وہاں تو پہلے عدل کریں، اس عدل کے بغیر باہر نہیں آؤں گا۔ تو وہ شخص جس کی عبادت خداوندی میں جس کی جوانی بسر ہوئی ہو، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ ورجل، تیسرا شخص، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی وہ بندہ مسجد سے نکلتا ہے، دل مسجد میں چھوڑ جاتا ہے۔ دل کے بغیر جسم کو قرار آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہے جس کو مسجد میں یا اللہ کی بندگی میں جو سکون آتا ہے، باہر کی زندگی میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ دل کھنچتا ہے کہ واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ اس لیے اللہ نے ایک دن میں ساری رکعتیں اکٹھی کر کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، 5 ٹائم پہ اس کو تقسیم کیا ہے کہ ادھر سے جب میری آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیا علی الصلاۃ یا علی الفلاح، تو سارے کام چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ تو وہ شخص جس کا دل اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں مسجدوں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اور وہ صرف سکون حاصل کرتا ہے، سکون پاتا ہے تو مسجد میں آ کر عبادت خداوندی کرتے ہوئے اس کو سکون آتا ہے،
ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں کہ ادھر سارے پلان ہم نماز پڑھتے ہوئے بناتے ہیں، سارے خیالات پچھلے کے کدھر سے لینا ہے کدھر سے دینا ہے، کیا اس کے ساتھ کتنا فراڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ کتنا جھوٹ بولنا ہے، ساری پلاننگ ہماری نماز میں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ اس سے میسر آئے گی جس کا دل مساجد میں لٹکا ہوتا ہے، اس کو سکون ہی نہیں آتا جب تک وہ مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا جبین نیاز کو زمین پر نہ رکھ دے۔ 3 شخص ہو گئے۔ چوتھا شخص رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یقین جانے 40-42 سال یہاں ہو گئے، مجھے کسی اور جگہ جو ہے نا وہ اتنا سکون اور لذت نہیں ملتی جتنی آپ لوگوں کی زیارت کر کے نصیب ہوتی ہے۔ میں یہاں کسی مقصد کے خاطر نہیں آتا ہوں، کسی مقصد کی خاطر نہیں آتا ہوں، مجھے صرف آپ کی محبت کھینچ لاتی ہے۔ میں ابھی چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوں، میرے لیے میری جسمانی توانائیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ مالک الملک جو اپنے نبی کے دین کی غلامی دی ہے نا، اس کو میری آخری سانسوں تک میرے ساتھ قائم رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ وہ 2 لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کی خاطر نہیں کرتے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی محبت میں دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کے رشتے قائم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، قیامت کے دن مالک الملک اس محبت کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کر دے گا۔ 4 لوگ۔ 5واں شخص رجل ذات امرأۃ ذات منصب و جمال، جس شخص کو ایک خوبصورت منصب والی عورت نے دعوت گناہ دی اور فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی ناراضگی نہیں مول لے سکتا۔ کسی عام عورت نے نہیں، صاحب منصب و جمال نے، یعنی خوبصورتی کی بھی انتہا ہو اور منصب بھی اعلیٰ ترین ہو، لیکن بندہ کہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا ہے تلک، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میرے رب ذوالجلال کی نظر دیکھ رہی ہے۔ تو ایسا شخص جس کے من میں یہ دین اترا ہو، واقعی اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہونا چاہیے۔ 6واں شخص رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا اور اتنا لوگوں سے چھپا کے خرچ کیا تاکہ اس میں ریاکاری نہ داخل ہو جائے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا خرچ کیا، اتنا چھپایا۔ حالانکہ بائیں ہاتھ کو ویسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ استعارہ ہے چھپانے کا، اتنا چھپا کے خرچ کرنا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی صرف نسبت مقصد اللہ کی رضا ہو۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والا انسانوں پر اتنا خرچ کرے، نہ احسان جتائے، نہ اپنی سخاوت کے ڈنڈورے پیٹے، نہ لوگوں کو بتائے کہ پتہ چلے کہ کتنا بڑا سخی شخص ہے،
وہ صرف اس کی نظروں میں صرف مالک الملک کی رضا ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں شخص، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا، تنہا کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا تھا، ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد آ گئی، اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کی کرم نوازیاں یاد آئیاں، میں گناہوں کے اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود نے مالک نے میری سانسیں نہیں روکی، آکسیجن بند نہیں کی، کھانا بند نہیں کیا، کروڑا نعمتیں بند نہیں کی، آنکھیں نہیں چھیند لیں، بینائی دی، صحت و تندرستی بھی دی، اور مالک الملک کی اتنی کرم نوازیاں ہوتے ہوئے بھی میں اس کا نافرمان بندہ رہا۔ تو شخص تنہائی میں بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ مالک الملک میں اتنا نکما، کہ میں اتنا تیرے کرم نوازیوں کی انتہائی کوئی نہیں اور میں اتنا نافرمان۔ تو جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اس کی نعمتوں کو یاد کیا، اپنی کرتوتوں کو یاد کیا، ففازت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں مالک اس کو بلا لے گا کہ ادھر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔